ذمہ داران احباب سے گزارش ہے کہ وہ درگاہ مسجد کے احاطے میں آ جائے تو نوازش ہوگی۔ حضرات، بارہا کہا جا رہا ہے کہ جھنڈے کو اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک مسجد لہرائیں، کیونکہ جاتے ہوئے جلوس میں کئی احباب کو تکالیف ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ تمام نظم و ضبط کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان تمام کارروائی کے مسلمانوں کی خدمت بابرکت میں عید ربیع الاول کی مبارکباد پیش ہے۔ آج کا یہ مقدس دن ہم تمام مسلمانوں کے لیے بڑے فخر کا دن ہے کہ آج ہی کے دن 12 ربیع النور کو سرکار کی آمد اس دنیا میں ہوئی تھی۔ اس خوشی کے عظیم موقع پر آج ہم ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے آقا و مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ جب تک ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے۔ ہر نوجوانوں سے گزارش ہے ہرگز جھنڈے نہ لہرائیں، یہ طاقت دکھانے کا دن نہیں ہے، اپنے آقا کو منانے کا دن ہے۔ آج مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ جب تک ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر زندگی بسر نہیں کریں گے، یہ غیر عمل جو ہمارا مسلمان نوجوانوں میں جو تیزی سے چل رہا ہے، جھنڈے گھمانا، جبکہ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار پہ جب آتے خانہ کعبہ پہ ادب کے ساتھ جھنڈا لگاتے تھے، اور ہم جبرائیل کی سنت ادا کرنے والے ہی تو ہمارے اندر یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے۔ ہر نوجوانوں سے گزارش ہے ہرگز جھنڈے نہ لہرائیں، یہ طاقت دکھانے کا دن نہیں ہے، اپنے آقا کو منانے کا۔ جدا نہ کرے دل کو ان سے، کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، کہ بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، کہ بے کسی تھا جہاں تاریخ تھا، ظلم کلا تھا، سخت کالا تھا، کون پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے نا ابد، لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے نا ابد، جشن آقا کی ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ آئیے اب سب سے پہلے اس جھنڈے اور علم کشائی کے دربار میں جناب قمر الزما صاحب مسجد احرار خطیب و امام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس علم کے دربار مختصر روشنی ڈالیں تو نوازش ہوگی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفی وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ ہے فرمان الہی میرا فرمان نہیں۔ توجہ کریں، شاعر کہتا ہے یہ ہے فرمان الہی میرا فرمان نہیں، یہ ہے فرمان الہی میرا فرمان نہیں، اور جو محمد کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، جو محمد کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ اور نہ ہو جس دل میں عشق شہنشاہ مدینہ، نہ ہو جس دل میں عشق شہنشاہ مدینہ، وہ دل مردہ ہے اس میں جان نہیں، وہ دل مردہ ہے اس میں جان نہیں۔ اور میری آواز مدینے تو پہنچ جانے دو، شاعر کہتا ہے میری آواز مدینے تو پہنچ جانے دو۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی نگہبان نہیں، یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی
निगहबान नहीं, और सामने गुंबद खजरा हो यूं मौत आए, सामने गुंबद खजरा हो अजल आ जाए, यही अरमान दूसरा कोई भी अरमान नहीं, यही है अरमान दूसरा कोई भी अरमान नहीं। हजरत मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि महबूब हमने तुम्हें जो है, एक आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि महबूब हमने भेजा तुम्हें रहमत बनाकर। नहीं, इश्क़ शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक जमाना है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक जमाना है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। चांद पर जाकर तुम क्यों गुरूर करते हो, चांद पर जाकर तुम क्यों गुरूर करते हो, आमीना के बेटे की अर्श तक रसाई है। आइए अब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब मस्जिद कादरिया खतीब व इमाम चंद कीमती अल्फाज आपके सामने पेश करेंगे। इसके बाद अनकुशाई की रस्म होगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ान। अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है शहर को सजाया है, मुनव्वर किया है ईद मिलादुन नबी की खुशी में, वो भी बड़ी मुबारकबाद है। अल्लाह उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। लेकिन ये है कि मतलब ऐसा कोई काम ना हो जो जिसकी वजह से दीन इस्लाम ही को नहीं बल्कि शहर में अमन जो है टूट जाए, ऐसा बस कोई काम ना हो। वरना इश्क में कोई काम हो तो फिर जो है अदब रखता है, और अगर रियाकारी में हो तो वो अदब नहीं रखता बल्कि वो फिर जो है शैतानी काम होता है। मेरे कैफ मुख्तसर वक्त है, इसमें तो तकरीर और ख़िताब का कोई वक्त ही नहीं है, क्योंकि अब अगर कुछ बोला जाए, खिताब किया जाए तो फिर आपको तकलीफ़ देना होगा। मेरे कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दिन 12 रबीउल अव्वल को जो तशरीफ़ लाए ना, वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए हैं। और आप ज़माने में याद रखें, हर कोई शख्स जानता है एक बहार का मौसम होता है। किसका मौसम होता है? बहार। उसको अरबी में रबी कहते हैं। अरबी में क्या कहते हैं उसको? रबी। और इस महीने का नाम क्या है? रबीउल अव्वल। इस महीने को रबी क्यों कहते हैं, बहार का मौसम क्यों कहते हैं? आपको मालूम होगा हर एक खित्ते में दुनिया के एक वक्त में बहार नहीं आती। इंडिया में बहार का वक्त अलग है, लंदन में अलग है, जापान में अलग है, अलग अलग देशों में अलग अलग बहार का मौसम है। जिस हिसाब से सूरज का और चांद का रफ्तार का हिसाब है, उसी तरफ से जो है उसी एतबार से है। लेकिन याद रखें, तारीख में सिर्फ एक दिन ऐसा आया जिस दिन मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, उस दिन पूरी कायनात में एक दिन बहार आई। एक ही वक्त में 12 रबीउल अव्वल ऐसी तारीख है जिसमें पूरी दुनिया में अल्लाह ने बहार अता फरमाई, और ऐसी बहार अता फरमाई कि जहां कहत साली थी वहां मुस्तफा के पैदा होते ही सब्जा उग गया है। जहां जानवरों के थन जो है सूख चुके थे, उसमें रब ने दूध पैदा फरमा दिया है। जो भूखे थे फिर जो है सजदे नाकाम है। यकीनन ये जानिए, ईमान हुब्बे मुस्तफा है। हुब्बे मुस्तफा के बगैर करोड़ों सजदे रब की बारगाह में रख दिए जाए। आपने देखा नहीं, शैतान से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? शैतान ने करोड़ों सजदे किए, उससे बड़ा कोई साजिद नहीं था। रब ने कहा आदम के सामने झुक, वो झुकने से इनकार किया। कहा तूने मेरे नबी की ताज़ीम का इनकार किया, तेरी इबादतें तुझ पर मार कर तुझे लाइन बना दिया जाता है, शैतान बना दिया जाता है। आज उसका जमाने में क्या हाल है? शैतान रजीम है, भगाया जा रहा है। अब कुरान का हुक्म है, कुरान पढ़ना चाहते हो ना तो सबसे पहले वाजिब है क्या पढ़ो? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पूछा मौला कुरान पढ़ रहे हैं, शैतान का नाम पहले क्यों? शैतान का नाम पहले क्यों? कहा दुश्मन है नबी का, पहले उस पर लानत भेज, बात कुरान पर, बात कुरान पर पहले लानत भेज उस पर। पता चला इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम मुखालिफत ये है कि जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन है उसके मुखालिफत करने वाला सच्चा ईमान वाला होता है।
سچا ایمان والا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ شہر کا امن بگڑ جائے گا. یقیناً اللہ کے رسول کے معاملے میں کبھی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، گاؤں والوں نے جتنی بھی خدمتیں کی ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے. ہمارے عمائدین شہر ہیں جنہوں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں، خوب اسی طرح ہمیں حصہ لینے کی اس میں توفیق عطا فرمائے. بالخصوص میں شہر کے ایک درخواست پیش کر رہا ہوں. شہر کے جو احباب ہیں، کچھ عظیم مالدار احباب، آپ دھیان رکھا کیجئے. اس سال تو ہو گیا، اگلے سال اس بات کا دھیان تھوڑا یہ رکھیں کہ مطلب میلاد مصطفیٰ میں جو نوجوان سوار رہے ہیں ان کو سوارنے کا انتظام ہی نہیں ہو رہا. اب جامعہ سے کر رہے ہیں، حضرت نے کیا، جامعہ سے حضرت نے کیا، متلی صاحب نے کیا، کچھ احباب نے کیا. اگر وہ سب مل کر کریں، سب مل کر کریں، پورا گاؤں مل کر کریں، کتنا اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا. گلی گلی میں سب مل کر ساتھ دینا ان کا. قسم خدا کی ہمارے روڈ مصطفیٰ کی میلاد سے چمک اٹھی، ہماری سڑکیں چمک اٹھی. یقینی بات ہے اگر ایسا ہونا تب پتا چلے گا کہ اسلام کی قوت کیا ہے، اسلام کی طاقت کیا ہے. یہ ہونا چاہیے نا. انہیں اس دن 12 ربیع الاول کا مطلب کیا ہے یہ بتایا جائے کہ یہ وہ دن ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ جلوہ گر ہوا ہے، وہ جلوہ گر ہوا ہے، کوئی اور نہیں. شیطان کے آنے کا دن نہیں ہے معاذ اللہ. یہ وہ دن ہے جس دن وہ مصطفیٰ آیا. کوئی بھوکا ہوتا تو مصطفیٰ رونے لگ جاتے تھے، کوئی اگر پیاسا ہوتا تو مصطفیٰ رونے لگ جاتے تھے، یتیم ہو جاتا مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کوئی بیوہ ہو جاتا تو مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتی. ہر ایک کا غم دور کرنے والا مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو آیا ہے. تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. بات رکھیں، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. اس دن میں نہیں، پورا سال ہمیں غربا کا خیال رکھنا چاہیے، مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے معاشرے کے یتیم بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ صحیح ہے ہمارا رزق صحیح ہے، ہمارا رزق صحیح ہے. اگر وہ درست نہیں، ہمارے معاشرے کے غریب پھر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے یتیم سر رہے ہیں، قسم خدا کی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہمارے رزق میں تنگی آ جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق اچھا چلتے رہے تو پھر ان کو اٹھائے، انشاءاللہ معاشرہ درست ہو جائے گا. اللہ ہر آزاد، ہر قسم کی جو ہے برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. میرے کہنے سننے میں کوئی خطائیں غلطی ہو گئی ہو، آگے پیچھے کچھ بولنے میں معاذ اللہ کسی کی میں جو ہے یہ نہیں کہ آپ کا خیال نہ کریں. میرے تعلق سے وہ بہت سارے علماء کرام کی تقاریر آپ سن چکے ہو گئے، لیکن اب شام کو ان کی تقریر جامعہ مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ساجد رضا صاحب کی آپ کو سننا ہے. گھنٹوں وہاں پر تقریر کریں گے، اب یہاں پر وقت نہیں ہے، اس لیے میں ادباً ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند اشعار اپنی زبان سے گنگناتے ہوئے آپ کے دست مبارک سے علم کشائی فرمائیں. ارباب نظر کو ایسی ہستی نہ ملے گی، ارباب نظر کو ایسی ہستی نہ ملے گی، بندہ تو مل جائے گا مولانا ملے گا. ارباب نظر کو ایسی ہستی نہ ملے گی، بندہ تو مل جائے گا مولانا ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈو گے تو ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈو گے تو ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم. پہلے تمامی اہل اسلام کو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اس میلاد النبی کو ہم تمام کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. بڑے اچھے خطاب ہمارے محترم مولانا قمر الزمان حضرت مفتی عزیز الدین صاحب نے اچھی باتیں آپ کو بتائیں، لیکن چونکہ میں پہلی مرتبہ باہر جلوس میں شامل ہوا ہوں، اب تک میں نے اپنے ہاں جلوس کیے ہیں، لیکن یہ میرا زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ فرمایا ما اجلسکم. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمد علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ ما جلسنا الا لذلک جانی جبریل اخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. ترجمہ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، رب کا احسان مان رہے ہیں. آقا نے فرمایا کیوں؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے آقا اس لیے کہ علامہ ہدانا لدیننا ومن علینا بک یا رسول اللہ، اے آقا جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے ہم ہدایت پا گئے آقا، اس لیے ہم رب کو یاد کر رہے ہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا واللہ قسم خواہ
کام کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے بھی کیا جلسنا نبی اللہ ونحمد ولا مہدانا لدیننا ومن علی نبی کا یا رسول اللہ واللہ ما جلسنا الا لذالک، اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے ولادت کے دن کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا تو خوش ہو جاؤ اور میرے صحابہ ابھی جبریل میرے پاس آئے، آنے کے بعد عرض کیا تھا یا رسول اللہ کتنے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا میلاد کر رہے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجیے، رب ان کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کر رہا ہے۔ تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آقا کا میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، جلوس محمدی نکال رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی ادب کے ساتھ نکال رہے ہیں آپ یہ جھنڈے صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس سے پیغام دینا ہے ہمیں قوم کو کہ ہم وہ قوم ہیں کہ آج ہم مال خرچ کرنے کے لیے، جان دینے کے لیے نبی پر تیار ہیں۔ اگر وقت آ گیا کہ قوم مسلم اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے آگے آئے گی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ خانقاہ سبحانیہ میں زیارت مقدسہ کی زیارت کرائی جائے گی بعد نماز عصر سے، اور تمام احباب وہاں بھی جا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، ملک ریحان پاشا کا دامن، ملک ریحان پاشا کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ جان رحماں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحماں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ غوث اعظم امامات و خواہ جلوہ ملک ریحان پاشا کی سب پر دعا، ملک ریحان حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں حضرت زندہ مادہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ حاضر جلوس محمدی میں پرچم کشائی ہوئی ہے حضرت ریحان پاشا علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں۔ مولا اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا اس کی برکتیں عطا فرما، جلوس محمدی کا صدقہ عطا فرما، مولا ادب و احترام کے دائرے میں مولا ہمیں جلوس محمدی نکالنے کی توفیق عطا فرما، بےہودہ رسموں سے، یہود و نصارہ کی رسموں سے مولا ہمیں محفوظ عطا فرما، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس شہر کو امن و امان عطا فرما، اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، بدنگاہی سے، بد نظری سے ہمارے شہر کی اہل ایمان کی حفاظت عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما، پروردگار عالم ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرما، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا ہم تمام کے مرحومین کی میں مغفرت عطا فرما، جتنے بھی مرحومین شہر سیرا کے قبرستان میں دفن ہیں دیگر جگہ پر مولا تمام کی بخشش و مغفرت عطا فرما، حضرت ملک ریحان پاشا کے فیض و برکات سے ہم تمام کو مستفیض عطا فرما، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا ہم تمام کی دعائیں قبول عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم حضرات، یہ جلوس محمدی جو شروع ہوا تھا حافظ و قاری علی جناب سید علی نوری سابق خطیب امام درگاہ مسجد علیہ الرحمہ کی جانب سے ہوا تھا۔ خاص دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور تمام کے تمام ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو بال بال کی مغفرت نصیب عطا فرمائے۔ جیسا علماء کرام فرمائے ہیں اسی انداز سے جلوس محمدی میں چلنا ہے۔ آپ تمام احباب خاص خیال رکھتے ہوئے یہ جلوس محمدی میں جائیں تو نوازش ہوگی، اور کل بعد نماز عصر سے خانقاہ سبحانیہ آثار محلے میں آثار مقدسہ کی
زیارت آپ تمام احباب کو کرنا ہے، لہٰذا اس سے جو فیض و برکات حاصل کرنا ہے، میں تمام زائرین سے گزارش کرتا ہوں کہ کل بروز پیر، کل بروز منگل بعد نماز اثر